أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. یہ سورۃ القصص ہے. سورۃ القصص یہ مکی سورت ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اور بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی. بہرحال مکی صورتوں میں سے آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے سورۃ القصص. اور اس سورہ مبارکہ میں سورہ طٰہٰ کی طرح جیسے سورہ طٰہٰ کا مضمون 16ویں پارے میں گزرا ہے، سورہ طٰہٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی تفصیلی حالات ذکر ہیں.
اسی طرح سے سورۃ القصص میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات اور ابتدا پیدائش سے لے کر نبوت تک اور پھر نبوت کے بعد پیش آنے والے حالات، یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں ذکر ہے، اور بیچ میں اور بھی کچھ تنبیہات اہل مکہ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کچھ تنبیہات ہیں، اور آخر میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی قارون جو صاحب مال تھا اس کا تذکرہ ہے، اور پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کچھ قوانین ذکر فرمائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشارت اور خوشخبری ہے۔ تو گویا کہ بنیادی طور پر سورۃ القصص دو واقعات پر مشتمل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے ساتھ جو حالات پیش آئے، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قارون کے ساتھ۔ تو یہ دو بنیادی واقعات ہیں، اور گویا کہ پہلے واقعے کا مقصد اس دنیا کے اندر حاکم ظالم حکمران جب ہو تو رعایا کو کس طرح سے وقت گزارنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور دوسرے واقعے کا خلاصہ صاحب مال آدمی کو کس طرح سے اس دنیا میں وقت گزارنا چاہیے۔ تو گویا کہ ان دو واقعات سے یہ دو سبق دیے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، طاسین میم، اور یہ عرض کر چکے ہم بارہا کہ ہر وہ سورت جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قرآن مجید کی بات ضرور آتی ہے، قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ تو ہر وہ سورت جو حروف مقطعات سے شروع ہے، شروع میں قرآن کی بات لازمی آئے گی۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، اس سے پہلے سورتیں آ چکی ہیں۔ طاسین سورہ نمل ہے، اس میں بھی کتاب کی بات، اس سے پہلے سورہ شعراء حروف مقطعات سے شروع ہوئی تھی، اس میں بھی قرآن مجید کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے ایک تسلسل آئے گا، حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں، ہر صورت کے شروع میں قرآن مجید کی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس کے آغاز میں قرآن مجید کی بحث ضرور ہوتی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، واضح اور روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اس کو کتاب مبین اس لیے کہا گیا کہ آگے آنے والے جو واقعات ہیں، آگے آنے والے جو واقعات ہیں وہ واقعات اتنے روشن اور واضح ہیں کہ ہر آدمی جو بھی ذرا سی سمجھ رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو، وہ ان واقعات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی کتاب کی، روشن کتاب کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، روشن کتاب کی آیات اور احکام ہیں۔ اب ان آیات میں سے اب ہم آپ کو سناتے ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم تلاوت کرتے ہیں، اس نتلو سے مراد ہم نازل کرتے ہیں، علیکہ آپ کے اوپر، من نبأ موسیٰ، نبأ خبر، اور من سے موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں، وہ فرعون، اور فرعون کی خبر میں سے موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور فرعون کے حالات ہم آپ کو سناتے ہیں، بالحق، بالکل درست، کمی بیشی کے بغیر، جس طرح کے حالات و واقعات پیش آئے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور نفع اس سے کون اٹھائے گا؟ لقوم یؤمنون، یہ فائدہ اٹھائے گا وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مقدس سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، سب کے لیے رہنما کتاب ہے، لیکن اس رہنما کتاب سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ اہل ایمان ہیں۔
یعنی اہل ایمان اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، واقعے سے عبرت حاصل کریں گے، اور جن گناہوں کا اور نافرمانیوں کا تذکرہ گزشتہ قوموں کا ہوا ہے تو اہل ایمان ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو اس لیے کہا لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ۔ پھر ایک چھوٹی سی بات اور بھی ذہن نشین فرمائیے، تِلْکَ آیات الکتاب المبین بھی آتا ہے، تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم بھی آتا ہے۔ جیسے سورہ لقمان میں تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم ہے، یہاں مبین ہے۔ جہاں مبین کا لفظ آتا ہے وہاں دلائل نقلی دلائل ذکر ہوتے ہیں۔ نقلی دلائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نبی کا قول ذکر کیا ہے، رسول کا قول ذکر کیا ہے، گزشتہ کسی کی بات ذکر کی ہے، اس کو دلائل نقلیہ کہتے ہیں۔ اور جہاں حکیم کا لفظ آتا ہے تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت بھری کتاب کی، تو وہاں دلائل عقلیہ ہوتے ہیں۔ دلائل عقلیہ کیا ہوتے ہیں؟ آسمان کو دیکھتے نہیں ہو اللہ نے بنایا ہے، زمین کو نہیں دیکھتے ہو، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو، کس طرح سے اللہ پاک نے سورج چاند ستاروں کا نظام قائم فرمایا، تو یہ کیا ہے؟ یہ دلائل عقلیہ کہلاتے ہیں۔ ہر آدمی تھوڑی سی عقل لگاتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کائنات کا نظام، یہ کارخانہ ہستی کا نظام بیکار نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرتے ہیں، ہم آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات، اور ٹھیک حالات ہم آپ کو بتاتے ہیں لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، لیکن ان سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو کیا ہے؟ صاحب ایمان ہے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ۔ اب اس قصے کی تفصیل پہلے میں اجمال ذکر کر دیا نتلو علیہ کا، کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اب اس اجمال کے بعد تفصیل آ گئی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک سمجھ لو کہ فرعون علا فی الارض، وہ سرکشی مچا چکا تھا، سر چڑھ چکا تھا، حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ علو کرنا، علا سے، تعلی سے، تکبر کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ ان فرعون، بے شک فرعون جو ہے وہ علا فی الارض، وہ ارض سے مراد یہاں پر ارض مصر ہے، وہ ارض مصر میں سرکش بن چکا تھا، بہت بڑا ظالم بن چکا تھا۔ وجعل اہلہا، اور جعل اس نے کر دیا، اہلہا وہاں کے رہنے والوں کو، اہلہا سے مراد مصر کے رہنے والوں کو اس نے کر دیا شیعاً، ٹکڑے ٹکڑے۔ شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے، سمجھو بھائی۔ تو اس نے مصر کے رہنے والوں کو کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ بنا دیا، دو گروہ اس نے بنا دیے، ایک گروہ حاکم اور ایک گروہ محکوم۔ حاکم کون تھا؟ اس کی قوم کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے حاکم بن گئے، کسی کو اپنا مقرب بنا دیا تو وہ بھی جناب زور چلا رہا ہے۔ جو بھی آدمی فرعون کے خاندان کا ہے وہ سارے کے سارے وہاں حاکم بن بیٹھے، زور چلا رہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، وہ وہاں مظلوم ہیں، محکوم ہیں، ان سے یہ دبا کے کام لے رہے ہیں، مردوں کو بھی غلام بنایا ہوا، عورتوں کو بھی باندیاں بنایا ہوا، جس کو جب چاہا، جس نے چاہا قتل کر دیا، مار دیا۔ ایسا حشر کیا جا رہا تھا جیسے لوگ اپنے گھروں میں بھیڑ بکریوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں ضرورت کے لیے ان کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور جب ضرورت آئی تو کسی کو ذبح کر دیا، جب ضرورت آئی تو کسی کو بیچ دیا، جب ضرورت آئی کسی کو باہر نکال دیا۔ اس سے بھی بدتر سلوک اس ارض مصر میں ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاندان، یہ آپ پہلے سن چکے ہیں، یہ لوگ منتقل ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ ان کا چونکہ اپنا علاقہ نہیں تھا، یہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ ارض شام سے ارض مصر منتقل ہوئے۔ اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کا اقتدار تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر واپس وہ پرانی قوم
وہ جو پہلے سے یہاں پر جن کی حکومت چلی آ رہی تھی وہی دوبارہ واپس اوپر آ گئے، اور یہ جو باہر سے آئے ہوئے تھے ان پر انہوں نے ظلم اور زیادتیاں ڈھانا شروع کر دی۔ جیسا کہ آج بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر جو باہر سے آنے والی قوم ہوتی ہے، کوئی نیک عادل منصف بادشاہ ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ورنہ باہر سے آنے والی قوموں کے ساتھ عام طور پر بدترین سلوک ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا حال یہاں پر بھی تھا۔ بات سمجھو بھائی؟ تو جو پناہ گزین یہاں تھے، رہ رہے تھے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا، وَجَعَلَ اور کر دیا اس نے، کس نے؟ فرعون نے، أَهْلَهَا اہل مصر کو، شیعاً ٹکڑے، کیسے ٹکڑے کر دیا؟ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، کمزور کر دیا، یستضعف ضعیف سے ہے، کمزور کر دیا، طائفتاً ایک جماعت کو، منہم ان میں سے، اور کیسے کمزور کر دیا؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، انہ کان من المفسدین، وہ تھا بڑا فسادی آدمی، فساد مچا رہا تھا۔ تو لڑکوں کو وہ کیا کرتا تھا؟ ذبح کر رہا تھا، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ لڑکوں کو ذبح کرنا دو وجہ سے تھا۔ ایک بات تو یہ آئی ہے کہ اس کو کسی نے کوئی اشارہ دیا، کوئی خواب اس نے دیکھا، اور اس خواب میں اس کو کوئی اس قسم کا اشارہ دیا گیا، اس نے معبرین سے، نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی ہے، تو تعبیر بتانے والوں نے یہ بتایا کہ اس ارض مصر میں بنی اسرائیل کے خاندان سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال قرآن مجید کے کسی بھی لفظ سے اشارہ نہیں ملتا اس بات کا کہ یہ وجہ تھی قتل کی، ممکن ہے یہ وجہ ہو۔ اسرائیلی روایات میں یہ باتیں ملتی ہیں، لیکن اسرائیلی روایات کا حکم یہ ہوتا ہے لا نصدق ولا نکذب، اگر وہ ہمارے قرآن مجید کے قوانین اور قرآن مجید کے احکام کے مطابق ہیں تو ہم تصدیق کریں گے، مطابق نہیں ہیں تو ہم تکذیب کریں گے، اور اگر نہ مطابق نہ مخالف کچھ بھی نہیں ہے تو پھر لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم مکمل تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم مکمل جھٹلا سکتے ہیں۔ تو یہ اسرائیلی روایات میں یہ بات تو ہے کہ اس کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ ایک شخص تمہاری سلطنت کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس کو ویسے بتایا گیا کہ ان کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، منصوبہ بندی کی پلاننگ تو کر نہیں رہی ہے، یہ تو روز بروز بڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ وہ آئے تھے تو کوئی 70-72 آدمی تھے، اور اس وقت ان کی جو ہے نا وہ مردم شماری کوئی 6 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو یہ اس طرح سے بڑھ رہے ہیں تو یہ آئندہ کوئی ہمارے خلاف کوئی حربہ نہ کر بیٹھے اور کوئی فوج نہ تیار کر لیں۔ تو یہ ظاہری حالات کو دیکھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے خلاف کوئی فوج کشی کرنا شروع کر دے، تو اس لیے پھر کیا حل کیا جائے؟ بھائی پھر ان کے جوانوں کو قتل کر دو، جنگجوؤں کو، جو بچے ہیں اور بڑے ہو کر وہ جنگجو بنیں گے، لڑائی کرنے کی اہلیت ان میں ہوگی، ان کو قتل کرو۔ اور رہا معاملہ بچیوں کا، تو بچیوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے لڑنا تو ہے نہیں، اور نمبر 2 ہم نے گھر کے کام کاج بھی تو لینے ہیں، سمجھو بھائی؟ تو گھروں میں ماسیوں کا کام بھی تو نہیں سے کراتے تھے، تو یہ سارے کام بھی ہی کرتے تھے، تو اس لیے بچیوں کو چھوڑ دیا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، بڑی پیاری بات ہے، بڑا خوب جملہ ہے یہ، اگلی باتیں ذہن نشین فرمائیے گا۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ ظالم تھا، اور اس ظالم نے کیا کیا؟ اس ظالم نے ارض مصر میں رہنے والی آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ حاکم تھا اور ایک حصہ محکوم تھا، ایک حصہ ظالم تھا اور ایک حصہ کیا تھا؟ مظلوم تھا۔ اس کے اپنے خاندان کے جو لوگ کہلاتے ہیں وہ کیا؟ قبطی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ قبطی۔ قبطی وہ سارے ظالم بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے سبطی کہلاتے ہیں، سین کے ساتھ سبطی، تو وہ جو ہے مظلوم بن گئے۔ یہ کام اس نے کر دیا۔ اب اللہ کی منشا، اللہ کا ارادہ کیا ہوا؟ اب آگے سنیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے دعویٰ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا۔ نمبر 1،
ہم نے یہ چاہا، نریدو ہم نے چاہا، ان نمن کہ ہم احسان کریں، من یمن کا معنی احسان کرنا، ہم احسان کریں، علی الذی ان لوگوں پر استضعفوا جو کمزور کر دیے گئے، کمزور کر دیے جیسے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، ان پر ہم احسان کریں، فی الارض زمین میں، یعنی مصر میں جو کمزور کر دیے گئے اور مظلوم تھے ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 2 وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے، ہم نے چاہا کہ ہم ان کو کیا کریں؟ امام بنائیں، ائمتاً پیشوا بنائیں، مذہبی پیشوا، سیاسی پیشوا، دونوں اعتبار سے، یعنی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ احسان یاد دلایا، سورۃ المائدہ میں ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہیں یاد نہیں ہے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا؟ کیا احسان کیا؟ اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا فرمائے، یہ مذہبی قیادت ہو گئی، اور اللہ نے تمہارے اندر بادشاہ پیدا فرمائے، یہ کیا ہو گئی؟ سیاسی قیادت ہو گئی۔ تو یہ ہے نجعلہم ائمۃ کہ ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے، مذہبی بھی اور سیاسی بھی۔ اچھا جی، نمبر 3 وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم ان کو وارث بنانا چاہتے تھے۔ کس چیز کا وارث؟ ارض مصر کا، اور ارض مصر میں موجود تمام سلطنت اور سامان کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ نمبر 4 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور مزید ہم ان کو، ان کی حکومت کو استحکام دینا چاہتے تھے۔ نمکن، تمکین، سمجھو بھائی، تمکین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استحکام دینا، مضبوط کرنا، جمع دینا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ اور ہم ان کو استحکام دینا چاہتے تھے، ہم ان کی حکومت کو جمانا چاہتے تھے، فی الارض کس میں؟ ارض مصر میں۔ ظاہر ہے کسی کو تمکین جبھی ملتی ہے، استحکام جبھی ملتا ہے کہ جب اس کے مد مقابل دشمن بالکل کچل دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اگر ختم نہیں کیا، آج غلبہ مل گیا، کل پھر جنگ ہوگی، پھر یہ ہار جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، سمجھے؟ تو تمکین اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ جب مکمل طور پر کیا ہو؟ غلبہ ہو، اور مد مقابل کی کمر مکمل طور پر ٹوٹ جائے، جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرایا، اور مکہ جب فتح ہوا تو سمجھ لیجیے گا کہ مد مقابل کی مکمل طور پر کمر ٹوٹ گئی، کفر کی کمر مکمل طور پر ٹوٹ گئی، اس کے بعد اہل مکہ کے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں رہی۔ جبکہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں، اگر آپ کا جو 13 سالہ زمانہ ہے نا، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا، اگر اللہ تو قادر مطلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار اور اقتدار دے دیتا کہ اس وقت اتنی طاقت اللہ پاک دے دیتا کہ وہ اہل مکہ کے ساتھ جہاد و قتال یا جو بھی ہو کرتے، اور وہ سب کے سب وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوتے، لیکن نہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ کسی نتیجے تک آدمی اس دنیا میں پہنچتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ جو اللہ نے دعوے فرمائے نا، یہ 5 دعوے ہیں۔ نمبر 1 ہم کمزوروں پر احسان کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 ہم ان کو امام بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 ہم ان کو ارض مصر اور وہاں کے تمام مالوں کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 4 وَنُمَكِّنَ ہم ان کو استحکام دینا چاہتے ہیں۔ اور نمبر 5 وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور ہم دکھانا چاہتے ہیں فرعون کو اور اس کے وزیر حامان کو اور ان کے لشکروں کو، سمجھے بھائی، منہم وہ تمام چیزیں ما کانوا یحذرون، سمجھو بھائی، جس کے سبب جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ڈراتے تھے یا وہ ڈرتے، یہ جو چیز کو جن چیزوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا، کیا ڈرایا گیا تھا؟ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ آج ہم وہ منظر دکھانا چاہتے ہیں، جو خوف تمہیں دلایا گیا تھا وہ خوف آ گیا ہے بس۔ تو مطلب یہ ہے، اس سے ونوریہ فرعون سے مراد ہلاکت ہے، دشمن کی ہلاکت۔ تو 5 دعوے ہو گئے، کمزوروں پر احسان کرنا، نمبر 2 ان کو امام بنانا، نمبر 3 ان کو وارث بنانا، نمبر 4 ان کو استحکام دینا، اور نمبر 5 دشمن کو تباہ کرنا۔ ونوریہ فرعون سے مراد کیا ہے؟ دشمن کو بولو تباہ۔ یہ 5 دعوے اللہ نے کیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 5 دعوے اللہ نے کیے کہ ہم نے یہ چاہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
قادر مطلق ہے، حضرت جبریل کو بھیجتا، کسی فرشتے کو بھیجتا، جاؤ جا کر ارض مصر میں تمام کے تمام فرعونیوں کو تباہ کر کے آ جاؤ۔ کوئی بیماری پیدا کر دیتا، بھیج دیتا ارض مصر میں، سارے کے سارے فرعونی مر جاتے۔ یہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب دیکھو ان 5 دعووں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انتظام کیسے کیا، ٹھیک ہے؟ انتظام کیسے ہوا؟ اب انتظام کیسے ہوا؟ اب اگلا انتظام دیکھیے گا۔ اوحینا الی ام موسیٰ، ان 5 دعووں کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 سال کو پہنچے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، پھر نبوت کے بعد جا کے فرعون اور اس کی قوم اور اس کے لشکر کو سمجھایا تاکہ حجت تام ہو جائے، بغیر سمجھائے ہلاک کر دیا تو قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ 80 سال ہو گئے، 40 سال پر نبوت ملی، 40 سال موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کو سمجھاتے رہے، 80 سال عمر ہو گئی، پھر 80 سال میں عذاب آیا، فرعونی تباہ ہوئے۔ جب فرعونی تباہ ہوئے تو ایک وعدہ پورا ہوا کہ ہم تمہارا دشمن کیا کریں گے؟ ہلاک کریں گے، ہلاکت ہو گئی۔ نمبر 2 دوسرا وعدہ بھی ہو گیا کہ جب دشمن کی ہلاکت ہو گئی ارض مصر کے کیا بن گئے؟ وارث بن گئے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد جناب کیا ہوا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اب امام بنانا۔ اچھا کمزور اوپر آگے، وہ بھی بات ہو گئی کہ کمزوروں کو تقویت بھی مل گئی۔ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اب یہ معاملہ جا کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہوا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان میں سے پیشوا پیدا کریں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جانے کے بعد یوشع علیہ السلام پیشوا بن گئے، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے آگے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی بھی بنے اور ساتھ ساتھ کیا؟ بادشاہ بھی بنے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ونمکن اور تمکین ہے، استحکام، یہ جا کے یوشع علیہ السلام کے زمانے میں حاصل ہوئی۔ ارض مصر میں بھی مکمل کنٹرول ہو گیا، اور ان کا جو اپنا آبائی علاقہ ارض شام تھا، جہاں ارض شام کی طرف ان کو جانے کا حکم تھا، جب فرعون تباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد ان سے کہا گیا اب تمہیں ارض مصر کے اندر تو امن حاصل ہو گیا، اس لیے کہ دشمن کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا نا۔ اب جاؤ جا کے اپنا آبائی علاقہ آزاد کراؤ، اور وہاں قوم عمالقہ نے قبضہ کر رکھا ہے ارض شام میں، ٹھیک ہے؟ اور وہ تفصیل آ چکی ہے پیچھے سورۃ المائدہ کے اندر۔ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب کہا کہ چلتے ہیں تو انہوں نے کہا موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ اور وہ جو پھر میدان تیہ میں رک گئے تھے، یاد ہے نا قصہ؟ میدان تیہ میں پھر 40 سال اللہ پاک نے ان کو وہاں ہی پابند کر دیا۔ یہ کب ہوا؟ فرعون کے تباہ ہونے کے بعد۔ 80 سال ہو گئے، 120 سال عمر ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اسی تیہ کے میدان میں ہوا، ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی اسی میدان میں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یوشع علیہ السلام آئے، اور 40 سال میدان تیہ میں گزرنے کے بعد پھر یوشع علیہ السلام نے اس قوم کو لیا اور جا کے قوم عمالقہ سے جہاد و قتال ہوا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ فتح عطا فرمائی، اور قوم عمالقہ سے اپنا آبائی علاقہ بھی انہوں نے آزاد کرایا۔ تو ارض مصر کے اندر بھی حکومت ہو گئی، اور ارض شام کے اندر بھی اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ تو کوئی 150 سال کا عرصہ لگا ان 5 باتوں کو پورا ہوتے ہوتے سمجھے بھائی؟ 150 سال کا عرصہ لگا ان 5 باتوں کو پورا ہوتے ہوتے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا، اللہ یہ بات اگر آپ کو پہلے والی بات ذہن میں ہو کہ یہ نازل کب ہوئی تھی، یہ صورت نازل کب ہوئی تھی؟ اور نہیں بھائی، ہجرت کے وقت۔ اے نبی آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ یہ دیکھا 150 سال کا عرصہ لگ گیا موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے تباہ ہوتے، تو ابھی تو آپ کے 13 سال گزرے۔ اے نبی کے چاہنے والوں، ابھی تو 13 سال گزرے ہیں۔ ابھی آپ مدینہ میں تشریف لائیں، کچھ وہاں اللہ کی طرف سے آپ کے امتحانات ہوں گے، امتحانات ہوں گے، پیاروں کے امتحانات ہوں گے، ان امتحانات میں پیارے کامیاب ہوں گے، پھر اللہ نوازے گا، پھر کچھ وقت کے بعد اللہ آپ کو استحکام دے گا۔ پہلے سال بدر ہوا، دوسرے سال بدر ہوا، تیسرے سال احد ہوا، پھر احزاب کا معرکہ ہوا، اور جناب پھر صلح حدیبیہ ہوا، اور پھر 8ویں سال میں جا کے مکہ فتح کرا دیا اور آپ کو استحکام دے دیا۔
बात समझे भाई। तो वो 150 साल का सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो तय कराया, 13 साल मक्की दौर कर लो और इधर जो है 7-8 साल मदनी दौर के बाद ये अल्लाह पाक ने आप इस्लाम को इख्तियार दे दिया। और फिर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज के लिए आप तशरीफ़ ले गए 10-10 में, आप इस्लाम ने हज जब फरमाया और हज के बाद फिर वापस फिर तबूक का एक मारका था, तबूक का सफ़र था आप इस्लाम का, वो ज़िंदगी का आखिरी जिहाद व क़िताल का सफ़र था। फिर 11 में आप इस्लाम दुनिया से रुखसत हो गए, तो 11 में पूरा जज़ीरा अरब आपके ज़ेरे नगी आ चुका था। पूरा जज़ीरा अरब जो है ना, वो सब का सब इस्लाम का परचम वहाँ लहरा चुका था। तो ये सारा किस्सा इसलिए सुनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को, ये तसल्लियों के लिए सुनाया कि आज मक्का छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा ना हिजरत के वक्त नाज़िल हुई, बाज़ ने कहा कि हिजरत में रास्ते में नाज़िल हुई, तो रास्ते में ए नबी आप परेशान ना हो, आखिर में आएगा। गमगीन थे, बार बार पीछे मक्का को देखते, बैतुल्लाह को देखते और कहते ए बैतुल्लाह मैं कभी तुझे न छोड़ता, अगर तेरी कौम मुझे यहाँ से न निकालती तो मैं तुझे कभी न छोड़ता। तो जाहिर है आप दीदा हुए, गमज़दा हुए, तो उस पर अल्लाह ने तसल्लियाँ दी कि देखो ना मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना वक्त गुजारा, कितनी मुशक्क़तों से गुजरे, कितना वक्त लगा, आप क्यों जल्दी चाहते हैं। उस पर फरमाया हाय हाय हाय, एक एक बात आती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी आपस में गहरी मुनासबत है। जैसा आगे आने वाली आयत में मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह ने कहा था इन्ना राद्दूहु इलैकी, ए मूसा ए माँ आप गम न कर, इसलिए कि मूसा को हम वापस तेरे पास लौटाएंगे, तेरी गोद में फिर आएगा। उधर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, आया इसी सूरत के आखिर में इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, जिस परवरदिगार ने आप पर कुरान उतारा है वो आपको वापस मक्का की तरफ लेकर आएगा, आप गम नहीं करो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी माँ की गोद में अल्लाह ने फिर से लाया, आपको मक्का की गोद में फिर अल्लाह लाएगा। ये मक्का उम्मुल कुरा है ना, उम्मुल कुरा तमाम की तमाम बस्तियों की माँ, बुनियाद है। अल्लाह आपको यहाँ लाएगा, आप गम न कीजिए। समझे भाई, ये है अल्लाह अकबर। अब देखो ये 5 दावों को पूरा करने के लिए आगे निज़ाम कैसा चला। वअवहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई, और हमने वही की है, वही से मुराद इल्हाम है। वही एक इस्तिलाही वही होती है कि अल्लाह अपने पैगाम अपने रसूलों को भेजता है, वो वही होती है नबियों पर आने वाली। और चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा वो नबिया नहीं है, वलिया है, इसलिए कि कोई भी औरत नबी बनकर नहीं आई है, कोई भी औरत, तमाम के तमाम अम्बिया मर्द ही थे, रजुल थे, इंसान थे, जिन्नों में कोई नबी नहीं आया, सब के सब इंसान थे। वाउहैना, और हमने हुक्म दिया या हमने इल्हाम किया, इला उम्मे मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को हमने जो है ना वो हुक्म दिया। फरिश्ता एक इंसानी शक्ल में सामने आ गया और उसने आकर कहा, क्या कहा, अन अर्दिई, इस बच्चे को दूध पिलाती रहे। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, इसको दूध पिलाती रहे हैं, इसलिए कि जो बच्चा पैदा होता था और फिरौनियों को पता चलता तो क्या करते थे, कत्ल करा देते थे ना, हैं, जगह जगह उसके पुलिस वाले घूम रहे होते थे। फ़ैज़ा ख़िफ़्ती अलैहि, और जब तुझे डर होने लगे इस पर कि अब इत्तला हो जाएगी इसकी फ़िरऔन को और उसके लश्कर को, तो फिर क्या करना, फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, अब इसको समंदर में डाल देना। और इसकी तफसील सूरह त्वाहा में ये है, अनिक़ज़िफ़ीही फ़ित ताबूति फ़क़ज़िफ़ीही फ़िल यम्मी। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ बहन सुन ले, क्या मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का ईमान था, क्या ईमान था। बच्चा शीरखार गोद में दूध पी रहा है, छाती के साथ लगा बच्चा है, खतरा पड़ गया है, छाती से इसको जुदा करना है। माँ जानती है छाती से बच्चे को जुदा करना कितना मुश्किल होता है माँ के लिए। और छाती से जुदा करके ऐसा नहीं है कि अपने शोहर मुबारक को देना है और वो इसकी इज्जत करेगा, नहीं, छाती से जुदा करके क्या करना है, एक संदूकचे में पैक करना है। अरे दम घुट जाएगा, नहीं, अल्लाह ने कहा है, चलो अल्लाह ने कहा है ना, हिफाजत करेगा। अच्छा, फिर संदूकचे को कहाँ करना है, समंदर में डालना है। और समंदर में तो डूब जाएगा, मौजों की नज़र हो जाएगा और पता नहीं मौजों की थपेड़ों से कब टूट जाता है, ये ताबूत टूट जाता है और बच्चा बाहर हो गया कि कहाँ जाएगा।
تیسری بات یہ کہ یہ سمندر کی نہر جو ہے یہ سیدھی فرعون کے محل کی طرف جاتی ہے. ظاہر ہے وہ اس صندوقچے کو دیکھے گا، کھلوائے گا، اندر بچہ پہ نظر آئے گا. جب بچہ نظر آئے گا تو سمجھ جائیں گے کہ بچہ بنی اسرائیلیوں کا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ آج ہمارے خاندان کا تو کوئی نہیں پیدا ہوا، یہ کہاں سے آ گیا بھائی. 3 ہلاکتیں سامنے ہیں. تابوت میں ڈالنا ہلاکت، سمندر میں ڈالنا ہلاکت، اور پھر اس نہر کا فرعون کے محل کی طرف جانا یہ ہلاکت. بچے کے سامنے 3 خطرات ہیں، 3 خطرات ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تو غم نہ کر، میں تیرے پاس واپس لاؤں گا، میں واپس لاؤں گا. یہ ماں بہن، یہ ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف تمہاری سوچ ہے. اللہ کے حکم کو ترجیح دو، کیوں اپنی سوچوں پر جاتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو گھٹاتا ہے، صدقوں کو بڑھاتا ہے. کیوں ایمان نہیں ہے اس پر؟ اس پر ایمان نہیں ہے نا. حج اور عمرہ غنا اور مالداری لے کے آتے ہیں، کیوں اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ ارے جی ہم کنگلے ہو جائیں گے تو قلاش ہو جائیں گے. ایمان نہیں ہے نا. مطلب ہے آپ سوچیں تو صحیح کہ کوئی ماں ایسا آج کے دور میں ایسا کوئی ماں جس کا اتنا ہی ایمان ہو، یہ عمل کوئی کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو ڈر لگنے لگ جائے تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اب آپ اس کو کیا کرنا؟ سمندر میں ڈال دینا. اور وَلَا تَخَافِي، اور غم نہیں کرنا. وَلَا تَحْزَنِي، اور وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ 2 باتیں ہیں. خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا. خوف اور غم کیا چیز ہے؟ وَلَا تَخَافِي، اس کے غرق ہونے کا خوف نہ کرنا، ڈوب جانے کا خوف نہ کرنا، یہ ہے وَلَا تَخَافِي. ڈوبنے کا خوف نہ کرنا، نہیں ڈوبے گا. وَلَا تَحْزَنِي، غمگین نہ ہونا. غمگین نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے فراق اور جدائی پر غمگین نہ ہونا. تو کیا کہا؟ ہاں، خوف نہ کرنا اور غم نہ کرنا. تو یہ دونوں لفظوں کو آپ سمجھ گئے جی. پہلا والا لفظ کیا ہے؟ وَلَا تَخَافِي، خوف نہ کرنا. کس چیز کا خوف؟ ڈوبنے کا. ارے ڈوبنے کا خوف نہ کرنا، نہیں ڈوبے گا. وَلَا تَحْزَنِي، غم نہ کرنا، اس کی جدائی کا غم نہیں کرنا. کیوں؟ آگے دیکھیں. پہلا وعدہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو لٹائیں گے آپ کے پاس. نمبر 2 وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسول بنائیں گے. اس کو کیا بنائیں گے؟ رسول بنائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلو جی ٹھیک ہے، ڈال دیا، تابوت میں بند کر دیا، اور تابوت کو پھر جناب سمندر میں ڈال دیا، اور اسی نہر میں ڈالا جو فرعون کے محل کو پہنچتی تھی، اسی کی طرف. تو پھر آگے پہنچتے ٹھیک ہے جی، فرعون تو اپنے دربار میں دربار جمائے بیٹھا ہوا، نہر سامنے ہے. تو ایک صندوقچہ آیا. دوڑو بھائی، نکالو، یہ کیا ہے اس میں؟ کوئی خزانہ ہے، کوئی کیا چیز ہے؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا. فَالْتَقَطَ لقطہ سے، لقطہ سمجھتے ہو نا؟ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو. گری پڑی چیز کو اٹھا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لقطہ. لام قاف قاف اور ہاں، لقطہ. تو آل فرعون نے اس کو لقطہ سمجھ کر اٹھا لیا. گرا پڑا، پتہ نہیں کس کا ہوگا. یعنی ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس کو صندوقچے میں بند کیا گیا اور ڈالا گیا ہے. نہیں، انہوں نے بس سمجھا کہ کیا ہے، یہ ایک لقطہ ہے. یہ ہوا ہوگا کہ جناب کوئی مرد یا عورت، کوئی فیملی کیا کر رہی ہوگی، نہر پار کر رہی ہوگی، اور پار کرنے کے لیے انہوں نے بچے کو صندوقچے میں ڈالا ہوگا. صندوقچے کو ہاتھ میں پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. کوئی اس طرح کا واقعہ، مطلب انہوں نے سمجھا کہ بس یہ کوئی ایسے ہی لقطہ ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اس کو کیا سمجھا بھائی؟ لقطہ سمجھ کے اٹھا دیا. پھر لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اس لام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لام تعلیلیہ نہیں ہے، علت کے لیے نہیں آیا ہے. ایک لام اس طرح کا آتا ہے جو علت اور سبب بیان کرتا ہے. یہ سبب کے لیے نہیں آیا، یہ عاقبت کے لیے آیا ہے. عاقبت کا مطلب کیا ہوا؟ اب میں جو ترجمہ کر رہا ہوں دیکھیے گا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، انجام یہ ہو گیا کہ وہ ان کے لیے دشمن بن گیا اور غم کا سبب بن گیا. وہ بچہ ان کا دشمن بن گیا اور کیا بن گیا؟ غم کا سبب بن گیا. یہ کب؟ یہ جا کے 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد. ایسا نہیں ہے کہ جس دن اٹھایا
فوری اس نے فرعون کو چماٹے لگانا شروع کر دی. ایک زمانہ گزرا ہے بھائی. اللہ اکبر. ان فرعون و حامان و جنود. اچھا کیوں دشمن بن گیا؟ کیوں دشمن بن گیا؟ کیوں بن گیا؟ اس لیے آگے علت ہے سبب ہے. اس لیے ان فرعون و حامان، اس لیے کہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کانوا خاطئین، بہت بڑے خطا کار تھے، ظالم تھے. اس لیے کیا بن گیا یہ ان کا انجام؟ ظلم کے انجام کی وجہ سے یہ بچہ ان کے لیے دشمن بن گیا. اچھا جی، کھولا گیا صندوقچہ تو ادھر سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اللہ نے کہا کہ میں نے محبت ڈال دی تیرے چہرے پر، ایسی محبت ڈال دی جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا نا محبت کرنے لگتا ہر کوئی. ایک دم فرعون نے کہا قتل کرو، یہ وہی ہے. سب نے کہا بھائی کیسی بات کرتے ہو. بیوی صاحبہ بیچ میں آڑے آ گئی. بیوی تو بہت سارے کام کر لیتی ہے نا، اگرچہ آج کل کوئی کام نہیں کرتی ہے، آج کل ساری شاپنگ کرواتی ہے، باقی کوئی کام نہیں کرتی. دین پر لانے کے لیے بہت بڑا کردار ہے بیوی کا، بہت بڑا کردار ہے بیوی کا. سمجھے بھائی؟ بیوی کے سامنے تو آدمی ڈھیری ہو جاتا ہے. اب اس نے منوا لیا، اس نے بہت کوشش کی قتل کریں گے جی. بیوی نے کہا کہ نہیں قتل کریں گے. کیوں قتل کریں گے؟ معصوم بچہ ہے، یہ کیا کرے گا تمہاری. سمجھے بھائی؟ یہ کیا کرے گا؟ تو یہ اللہ کا نظام تھا. اللہ نے یہ اسباب، دیکھو دنیا ہے دار الاسباب، اللہ نے اسباب بنانے تھے نا، اسباب بنانے تھے. بیوی کے دل میں آسیہ، اس کے دل میں ڈال دیا علیہ الرضوان، بڑی نیک عورت تھی، شروع سے مزاجن نیک تھی. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہوئی تو پھر تو ایمان لائی، پھر تو کیا ہی نیکی کا کہنا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں رجال، مرد تو بہت ایسے ہیں جو کمال کے درجے پر پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں 2 عورتیں کمال کے درجے پر پہنچی ہیں. ایک آسیہ فرعون کی بیوی اور ایک مریم بنت عمران. یہ 2 کمال تک پہنچی ہیں. بات سمجھے بھائی؟ اور یہ آسیہ قیامت کے دن یہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوگی. یہ جو زوجہ ہوگی آپ اسلام. تو اس نے کہا، کیا کہا؟ قرۃ عین لی ولک، ارے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے بڑا ہو کر یہ ہمیں فائدہ دے گا. فائدہ یہ دے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ہوشیار نکلا تو یہ ہمارے سلطنت امور میں اور سیاسی امور میں ہمارا معاون بن جائے گا. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اور اپنا متبنہ بنا لیں گے. تو یہ بھی اچھا، اولاد تھی نہیں اس کی، ہم اس کو اپنا متبنہ بنا لیں گے. وہم لا یشعرون، اللہ کہہ رہا ہے ان بیچاروں کو خبر نہیں تھی انجام کی کہ آگے ہوگا کیا. یہ اللہ تو اللہ ہے بھائی. اللہ تو دکھاتا ہے نا کہ دیکھو تمہیں کیا پتا آئندہ کیا ہونے والا ہے. یہ چیز تمہارے حق میں بھلائی ثابت ہوگی یا برائی ثابت ہوگی، تمہیں کیا معلوم. تمہیں یہی چاہیے. ہاں جی، وہ آج جوان آتے ہیں، دوست میرے پاس آتے ہیں، مول صاحب استخارہ کرنا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ استخارہ خود ہی کرو. پھر اس کے بعد وہ فلاں لڑکی ہے نا، بس مجھے اسی ہی سے شادی کرنی ہے، اسی ہی سے کرنی ہے، بس اس کے علاوہ تو مجھے کرنی ہی نہیں ہے. اگر میں نے اس کے ساتھ نہ کی نا تو وہ خودکشی کر لے گی، وہ مر جائے گی. یہ بات ہے. وہ بھی کہہ رہی ہے میں تیرے ساتھ ہی کروں گی، اور یہ بھی کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہی کروں گا. اللہ کے بندو تمہیں کیا معلوم آئندہ چل کے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے. تم اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتے ہو اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مقدر فرما دے. اللہ کے ساتھ شرطیں نہ لگایا کرو مجھے یہی چاہیے، یہ نہ کیا کرو نا، شرطیں نہ لگاؤ مجھے یہی چاہیے بس. نہیں سمجھے؟ یہ آج تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے، کل کیا پتا کیا. اب ظاہر ہے یہ بچہ آج تو جناب لے لیا ہے، آگے چل کے کیا ہوا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، نہیں ہے شعور تمہیں، آئندہ کا تمہیں کیا خبر، تمہیں نہیں شعور ہے. چلو یہ بات ہو گئی. یہ تو وہاں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، یہ شیرخوار بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا. ظاہر ہے ادھر ماں نے اپنی چھاتی سے اس کو جدا کر کے سمندر کے سپرد کیا. ماں کا کیا حال ہوگا اب یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے. یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے جس سے اس کا بچہ جدا ہوتا ہے، اس کا بچہ گم ہو جاتا ہے.
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغہ، بے قرار ہو گیا، اس قدر بے قرار جی، نیند ختم ہو گئی، چین ختم ہو گیا۔ یہ شیرخوار بچہ، وہ کہتے ہیں نا بچہ مر جائے تو شاید اتنا افسوس نہیں ہوتا، جو لاپتہ ہو جائے تو اس پر ہر دن غم تازہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر دن غم تازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ان کادت لتبدی بہ لولا اربطنا علی قلبہا، ایسے غم کے موقع پر جب اولاد کی طرف سے کوئی جدائی کا کوئی غم کھائے نا تو یہ آیت پڑھا کرو، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کثرت سے پڑھا کرو۔ ان کادت لتبدی بہ، فرمایا قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، اپنے اس حال کو کھول دیتی کہ ارے یہ میرا بچہ ہے، بول دیتی۔ جب بول دیتی تو بچتا قتل کرتے نا، اس لیے کہ ماں کو جانتے تو تھے کہ یہ کون ہے، یہ تو بنی اسرائیل کی عورت ہے، تو بچہ کس کا نکلا؟ بنی اسرائیل کا۔ ان کا عادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ اس کو ظاہر کر دیتی، لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نہ لگائی ہوتی تو، اگر ہم نے اس کو صبر نہ دیا ہوا ہوتا تو وہ ظاہر کر دیتی۔ سمجھے بھائی، یہ ہے بات۔ اللہ لتکون من المؤمنین، اور ہم نے اس کے دل پر گرہ باندھ دی تھی تاکہ ظاہر نہ کرے، کیوں؟ تاکہ اس کو یقین آئے ہمارے وعدے پر، ہم نے کہا تھا نا کہ ہم اس کو کیا کریں گے، واپس لوٹائیں گے۔ اب ماں تو ماں ہے نا، ماں تو ماں ہے، تو یہ ایک ماں کی ممتا بتائی جا رہی ہے کہ اچھا اپنی بہن سے، بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ ذرا دیکھو یہ کہاں جائے گا۔ مریم نام تھا اس کا۔ وقالت لأختہ، اور اس کی بہن سے کہا، کس کی بہن سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے۔ اماں نے اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، قصیہ، اس کے پیچھے چل، یہ صندوقچے کے پیچھے جا۔ فبصرت به عن جنب، وہ دیکھتی رہی ایک دور کے کنارے سے، جنوب کنارے سے کھڑے ہو کے دیکھتی رہی کہاں جاتا ہے۔ وہم لا یشعرون، اور وہ فرعون اور اس کے محل میں جتنے لوگ تھے ان کو شعور نہیں تھا کہ یہ بیٹی، یہ جو دیکھ رہی ہے عورت، یہ کون ہے، یہ تو نہیں پتا تھا نا اس کی بہن ہے تو پھر چھوڑ دے، نہیں، نہ اس نے ظاہر کیا، بس دیکھتی جا رہی کہاں جاتا ہے۔ چلو، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچ گئے، صندوقچہ کھولا گیا، خوبصورت حسین و جمیل بچہ، ہر ایک کے دل پر اللہ نے محبت ڈال دی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا پیار کرتا، ہاں بھائی اس کو دودھ پلاؤ، بھائی بھوکا ہوگا، پتہ نہیں کب سے سمندر میں یہ گھوم رہا ہے، چلو بھائی دودھ پلاؤ۔ دائیاں بلائی گئی بھائی، ایک نے چھاتی سے لگایا نہیں، دوسرے نے چھاتی سے لگایا نہیں، تیسری نے لگایا نہیں، چوتھی نے لگایا، پتہ نہیں کتنی دائیاں بلوائی گئیں، کسی کی چھاتی کو قبول نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی چھاتی کو قبول نہیں کیا۔ وہ بہن سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور اس نے کہا میں آپ کو ایک عورت نہ بتاؤں، اور وہ ایسی عورت ہے، نیک بھی ہے، اچھی بھی ہے، خیر خواہ بھی ہے، اور عام طور پر بچے اس کا دودھ قبول کر لیتے۔ اچھا بھائی بلاؤ، کون ہے، بلاؤ۔ فوری بھاگی ہوئی گئی، اپنی اماں کو لے کے آ گئی، حاضر کر دیا۔ اماں نے بھی ابھی تو راز رکھا ہوا ہے، اس نے بھی راز رکھا ہوا ہے۔ تو اماں جان نے موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری دودھ قبول کر لیا۔ ہاں جی، جشن بن گیا فرعون کے محل میں، او جی بچے نے دودھ لے لیا بھائی، جشن ہو گیا۔ اچھا بھائی یہ کون عورت ہے؟ اچھا یہ فلاں خان ہے، تو بنی اسرائیل کی ہے، تو غلام نا، پہلے سے ہی ہمارے غلام ہیں، چلو پھر غلامی صحیح، نہیں سمجھے، ہیں تو ہمارے کیا ہیں، یہ غلام ہیں، یہ کیا کریں گے، چلو پھر غلامی صحیح، پیسے 2-4 اس کو دے دو، لے جائے جا کے گھر میں دودھ پلائے، ہفتے میں لے کے آتی رہنا، مجھے دکھاتی رہنا، ٹھیک ہے جی، یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اس کو آپ کی گود میں واپس لائیں گے۔ اب شاہی دربار سے انتظام ہوا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا، دودھ پلانے کا، اجرت دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں رب، اس کو کہتے ہیں اللہ، یہ ہے رب ہے، رب کے کارنامے، رب کی تدبیریں، کون وہاں پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھو آیت سنو، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، روک دیا تھا ہم نے، حرام کر دیا تھا ہم نے، روک دیا علیہ اس موسیٰ علیہ السلام کے اوپر
کیا المراضع تمام دائیوں کو ہم نے حرام کر دیا من قبل اس سے پہلے. فقالت اس نے کہا, کس نے کہا؟ اس بیٹی نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے. کیا کہنے لگی؟ هل ادلکم میں تمہیں بتاؤں علی اہل بیت ایک گھر والوں کے بارے میں یکفلونہ جو اس کی کفالت کریں گے تمہارے لیے وہم لہو ناصحون اور وہ ہیں بھی اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے. اور اچھی عورت ہے, وہ خیر خواہ ہے اور نیک عورت ہے. اچھا جی, تو اب وہ وعدہ ہو گیا پورا. فرد, اچھا قرآن مقصودی بات کرتا ہے, قرآن اضافی باتوں کو نہیں لیتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جب یہ پیشکش کی کہ میں ایک عورت آپ کو بتاتی ہوں اور لوگ اس کو جناب بچے اس کا دودھ قبول کر لیتے ہیں, تو یقیناً فرعونیوں نے اس کو بلایا ہوگا, دودھ پیا ہوگا, یہ سب معاملے. لیکن قرآن اس بات کو چھوڑ دیتا ہے. اگلی بات وہ وعدہ فرددناہ ہم نے لٹا دیا موسیٰ کو الی امہ ان کی ماں کی طرف. کئی تقر عینہا تاکہ وہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, اس لیے کہ اولاد کو دیکھ کر کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. ولا تحزن اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے فراق اور جدائی پر وہ غمگین نہ ہو. ولتعلم اور تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق کہ اللہ کے وعدے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ سچے ہوتے ہیں. کاش یقین ہو جائے اللہ کے وعدے کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں. صبر کرنے پر اللہ اجر دیتا ہے, اللہ اجر دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کاش اس وعدے پر یقین آئے. اس نے مجھے گالی دی ہے, میں بھی گالی دوں گا 4 اس کو, 6 دوں گا اس کو. پھر جب وہ غالب آ گیا اس کے اوپر, یا اللہ تو مدد فرما, تو مدد کیوں نہیں کر رہا؟ بابا مدد تو صبر والوں کے ساتھ ہوتی ہے, تو نے تو مدد آنے کے اسباب کو ہی پیچھے کر دیا. کیسے آئے گی مدد؟ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں, آج ہم خود مدد روک دیتے ہیں, خود مدد روک دیتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے. ارے میں اس کی ایسی کر دوں گا, تیسی کر دوں گا, 4 گالیاں دیتے ہو, اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہو. مدد تو صبر کرنے والوں کے ساتھ آتی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا مدد کس کے ساتھ آتی ہے؟ بچنے والوں کے ساتھ جو گناہوں سے بچتے ہیں. والذین هم محسنون جو احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ مدد آتی ہے. تو ایسے تھوڑی مدد آئے گی. اب ادھر کہہ رہے میں نے تو کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا, زیادتی بھی نہیں کی, کبھی زندگی میں نے چونٹی بھی نہیں ماری ہے. پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ایسے حالات آئے ہیں. تجھے کیا پتا اللہ کے بندہ, تجھے کیا پتا ہے؟ تو جس کو ظلم سمجھتا ہی نہیں ہے, تو 4 گالیاں دینے کو تھوڑی ظلم سمجھتا ہے. یہ ظلم تھوڑی ہے. کسی کی عزت کو داؤ پہ لگانے کو ظلم تھوڑی سمجھتا ہے. اور کہہ رہے میں تو کبھی چونٹی بھی نہیں ماری ہے, پھر بھی میرے ساتھ ایسے حالات آ رہے ہیں. اللہ اکبر. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ تاکہ اللہ پتہ چل جائے اماں کو کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے. اب اگلی بات سنیے گا, یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سخت گلہ ہے, سخت گلہ ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو. اوئے ہوئے ہوئے, اکثر لوگ نہیں جانتے. جلد باز ہیں نا لوگ, اکثر لوگ نہیں جانتے, جلد باز ہیں. آج کل کوئی ماں ہوتی تو فوری ظاہر نہ کر دیتی, چمٹ نہ جاتی صندوقچے کے ساتھ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہمارا وعدہ سچا ہے. تھوڑا صبر تو کر لو, تھوڑا صبر تو کر لو. یہ ہو گیا ایک مضمون پورا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر یہاں تک دودھ کے پلانے تک کا معاملہ, یہ ایک مضمون ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا مضمون موسیٰ علیہ السلام کی جوانی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے, وَلَمَّا اور جب بلغ پہنچے, أَشُدَّهُ اپنی جوانی کو, وَاسْتَوَىٰ اور بالکل مکمل طور پر جسمانی اور عقلی قوت مکمل ہو گئی, وَاسْتَوَىٰ برابر ہو گئی قوت ان کی, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی ہے اور علم عطا فرمایا. اس میں بعض نے کہا کہ حکمن سے مراد نبوت ہے اور علم سے مراد دانائی کی باتیں ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اس وقت ملی تو پھر مراد اس سے نبوت ہے. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد فہم ہے اور اسی طرح سے سمجھ اور ہوشیاری اور دانائی ہے. ابھی نبوت تو نہیں ملی تھی لیکن وہ سارا کا سارا ماحول, فرعون کا جو ماحول تھا نا, رہتے تو وہیں تھے, یہ سارا کا سارا برا لگتا تھا. دن کو نکل جاتے تھے کہیں باہر, اس لیے کہ ظلم دیکھ نہیں سکتے تھے نا.
نبی تو بچپن سے اس کی تربیت ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ایسی فہم و فراست دی تھی، اور اس فہم اور فراست کے نتیجے میں یہ ساری باتیں، یہ ظلم زیادتیاں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ مراد ہے نبوت حقیقت میں جو ملی وہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو نبوت، بعض مفسر نے لکھا کہ وہ ملی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں کس کو؟ المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے مدین کی طرف جانے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، مصر سے مدین کی طرف جانے کے اسباب، اور موسیٰ علیہ السلام کی شادی کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، ٹھیک ہے جی، دار الاسباب ہے، سبحان اللہ۔ ودخل المدینہ، اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر کے اندر مصر میں، علی حین غفلت، جب سب کے سب سو رہے تھے۔ عام طور پر دوپہر کے وقت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلتے تھے، قیلولے کا جو وقت ہوتا تھا نا، باہر نکلتے تھے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہر طرف ظلم زیادتیاں ہوتی تھی، برداشت نہیں ہوتا تھا، تو نکلے دوپہر کے وقت۔ بعض نے کہا کہ رات کا وقت تھا، بہرحال کوئی ایسا وقت تھا کہ جس وقت ساری قوم سو رہی تھی، یا قیلولے کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا، یا بعض نے کہا کہ فجر کا وقت تھا، فجر میں بھی دنیا ویسے بھی سو رہی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہنچے تو فوجد فیہا رجلین، پایا، فوجد پایا، فیہا اس شہر میں، رجلین دو آدمیوں کو، یقتتلان آپس میں لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا ایک سبتی تھا، قبطی فرعون کے خاندان کا، سبتی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، اور ظاہر ہے فرعونی کیا کر رہے تھے؟ ظلم کر رہے تھے، تو یہ وہاں پٹ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا۔ اچھا جی، ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ، یہ ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا، شیعتہ گروہ، موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا، یعنی برادری کا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، مدد طلب کی۔ فاستغاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استغاثہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، مدد طلب کی، سمجھے؟ ہو موسیٰ علیہ السلام سے، الذی اس نے، من شیعتہ جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، کس کے خلاف؟ علی الذی اس کے خلاف، من عدوہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ اچھا بھائی، اور موسیٰ میری مدد کر، یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، فوکزہ موسیٰ، رکھ کے ایک مکہ دیا، فوکزہ موسیٰ، وکز کہتے ہیں مکہ مارنے کو، مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، فقضا علیہ، وہ اس کا تو خاتمہ ہی ہو گیا، مر گیا، وہ کم وقتہ مر گیا۔ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، اور نبی کی طاقت اور نبی کی جان وہ برداشت نہ کر سکا، وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا، موسیٰ علیہ السلام کو فوری ندامت ہوئی کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی، کم از کم تھپڑ لگا دینا چاہیے تھا، کم از کم یہ حال تو نہیں، انہوں نے مر تو گیا، اب کیا کریں؟ قال ھذا من عمل الشیطان، فوری نادم ہوئے، کہا یہ تو شیطان کی طرف سے ہو گیا، انہ عدو مضل مبین، یہ تو بڑا ظالم ہے شیطان، اور گمراہ کرتا ہے انسانوں کو۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے، فغفر لا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کیوں کہتے ہو کیوں مارا تھا، کیوں کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی خطا تھی، ہو گیا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک آدمی راستے میں چلتے 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 گر گیا، گرنے کا ارادہ تھا؟ نہیں، یہاں جا کے میں گروں گا بھائی، ہیں؟ گرنے کا ارادہ تھوڑی تھا، تو گر گیا بس۔ وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، اردو بیچارے کو آتی نہیں تھی، تو جو ہے نا وہ صدر سے بیٹھا بس پر، ادھر ناتا خان اسٹاپ پہ اس نے اترنا تھا۔ اب وہ ظاہر سی بات، ناتا خان آگے درس فاروقیہ میں جانا تھا اس نے، تو کنڈکٹر کو کہنے لگا بھائی وہ روکو، میرے گرنے کی جگہ آ گئی، میں گروں گا، میں گروں گا، میرے گرنے کی جگہ آ گئی ہے، میں گروں گا۔ اس نے کہا بھائی گرے گا تو مر جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، میرے گرنے کی یہ جگہ آئی ہے، میں یہیں گروں گا۔ تو وہ جب گاڑی کھڑی ہوئی تو اتر گیا، کہا اترنا ہے؟ ہاں ہاں مجھے گرنا ہے یہاں پر، سمجھے بھائی؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو فغفر اللہ، معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا، مہربان۔ اور دوسرا وہ تھا بھی چونکہ کافر تھا، اور کافر، اور وہ ظالم کافر تھا، سمجھے بھائی؟ تو اس کو مار بھی دیا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ چلو
قال ربی بما انعمت علی فلن اکون، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے میرے پروردگار بما انعمت علی، اے اللہ تو نے میرے اوپر انعامات تو بہت سارے فرمائے ہیں نا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ میں کبھی بھی نہ بنوں گا کسی مجرم کا مددگار، میں کسی مجرم کا ظالم کا مددگار کبھی بھی نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا، اب یہ خطرہ تو تھا ہی تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ تو چل جائے گا میرے بارے میں، حالات تو پتہ چل جائے۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا، صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے، فاصبح صبح کی شہر میں، خائفا ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار میں تھے کہ ابھی کوئی خبر آ رہی ہے، ابھی کوئی خبر آ رہی ہے، میرے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ فرعون کی پولیس آ رہی ہے گرفتار کرنے کے لیے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، اچانک دیکھا، نکل رہے تھے کہ کہیں یہاں سے دور چلا جاؤں، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، دیکھا وہ آدمی جس نے مدد مانگی تھی، استنصرا جس نے کیا کیا تھا، مدد مانگی تھی، ہو موسیٰ علیہ السلام سے، بالامس کل گزشتہ مدد مانگی تھی، یستصرخ آج پھر فریاد کر رہا ہے، یستصرخ کا معنی چیخ رہا ہے، اوہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، آج پھر فریاد مانگو۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو، انک لغوی مبین، یہ تو کیا کیسا آدمی ہے، لغوی گمراہ آدمی ہے تو، ڈھانٹا اس کو، انک لغوی مبین، تو ظلم کرتا ہے، کل بھی تو نے ایک کو مروا دیا، آج دوسرے کو مکہ ماروں گا تو وہ بھی مر جائے گا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یار وہ تو مار رہا ہے اس کو، قبطی جو ہے اس کو مار رہا ہے، چلو چلتے ہیں مدد کر لیتے ہیں اور چھڑاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، فلما اراد ان یبطش، جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان یبطش کہ ہاتھ پکڑے یا ہاتھ ڈالیں، بالذی اس کو، ہوا عدو لہما جو ان دونوں کا کیا تھا، دشمن تھا، یعنی اس قبطی کو پکڑنے کا ارادہ کیا کہ چھڑاؤں، پیچھے کھینچوں اس کو، تو وہ جو دوسرا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے اپنے خاندان کا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا آج مجھے مکہ لگے گا تو میں بچوں گا نہیں۔ قال کہنے لگا یا موسیٰ، او موسیٰ، اترید ان تقتلنی، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل تو نے ایک کو مارا، بس یہاں وہ بھونڈا پھوٹ گیا، ہوئے ہوئے، کل جو ایک آدمی مقتول پایا گیا اس کا قاتل موسیٰ نکل آیا، سمجھے بھائی؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے خاندان والے نے کیا کر دیا، بھانڈا پھوڑ دیا، نہیں سمجھے؟ اپنے ہی یوں ہی کیا کرتے ہیں بیٹا، نہیں سمجھے؟ اپنے ایسا ہی کرتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ ڈبوتے تو اپنے ہی ہیں، یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، سمجھے بھائی؟ تو یہ بانڈا پھوڑ دیا انہوں نے۔ اب پتہ چل گیا، وہ سن لیا نا اس نے، قبطی نے، کہ وہ کل والا جو مقتول ہے اس کا قاتل کون ہے، موسیٰ۔ چلو بھائی، ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، موسیٰ علیہ السلام کو وہ ڈانٹ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ان ترید الا ان تکون جبار، اور تو زمین میں سرکش بننا چاہتا ہے، وما ترید ان تکون من المصلحین، کو تو اصلاح کے لیے تھوڑا ہی آیا ہے، کل بھی تو نے ایک کو مکہ مار کے مار دیا، اصلاح تھوڑی ہمارے درمیان میں کی ہے، آج پھر تو آ رہا ہے مجھے مکہ مارے گا، اس کو مارے گا، یہ بھی مر جائے گا، تو اصلاح کے لیے نہیں آیا، کس کے لیے آیا ہے، مارنے کا شوق ہے تجھے، اچھا بھائی۔ اب تو بات کھل گئی اور فرعون کے محل تک یہ بات پہنچ گئی، اسی قبطی نے پہنچا دی، وہ کل جو مرا تھا اس کا قاتل موسیٰ ہے، اور موسیٰ کی قوم کے ایک آدمی نے بتا دیا کہ اچھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اور خطرہ ہونے لگا، وجاء رجل من اقصى المدینہ، او شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا، یہ کچھ اچھا آدمی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعض نے کہا خاندان ہی کا تھا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، جا آیا رجل ایک آدمی من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے دوڑتا، جہاں مشورہ ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، اس نے آ کے بتا دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی شخص کی جان کے خلاف، جان کو قتل کرنے کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہو تو تمہیں جا کے چپکے سے کیا کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مجالس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہے، نہیں بتانا ہے، ارے بھائی یہ بتانا ہے، کسی کی جان کا خطرہ ہو یا مال کا خطرہ ہو اور آپ کو پتہ چلے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے بھائی، بتا دینا چاہیے۔ اس نے آ کے بتا دیا، یسعیٰ قال یا موسیٰ، کہنے لگا ہے موسیٰ، ان الملا یأتمرون بک، بے شک ملا کہتے ہیں سرداروں کو، ہاں جی، بڑے سربراہ لوگ، ارکان سلطنت، حکومت، وزراء، ان الملا بے شک وزراء، یأتمرون بک تیرے بارے میں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یأتمرون بک تیرے بارے میں کوئی بات نکال رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیوں، لیقتلوک تاکہ تجھے قتل کر رہے ہیں، قتل کر دیں، فخرج نکل جائے یہاں سے، انی لک من الناصحین میں کیا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں،
میں چپکے سے آ کے آپ کو بتا رہا ہوں، خیر خواہ ہوں، لیکن میں نے عرض کیا کون سی بات بتانے کی ہے؟ جب کسی کی جان کا نقصان ہو تو پھر بتانا چاہیے۔ ہر چغل خوری نہیں کرنی چاہیے جا کے، فلاں جگہ آپ کے خلاف کسی نے بات کی جا کے میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، بس میں تو آپ کا ایسا خیر خواہ ہوں کہ بس مت سمجھے بھائی، ایسا خیر خواہ بنتا ہے۔ اس لیے جو آپ کے سامنے کسی کی چغل خوری لے کے آتا ہے وہ آپ کی چغل خوری بھی دوسرے کے سامنے لے کے جاتا ہے بھائی، سمجھے بھائی۔ آپ مطمئن نہ رہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، وہ کسی کی سرگوشیاں آپ کے پاس لاتا ہے نا تو آپ کی بھی وہاں لے کے جاتا ہے۔ خیر بہرحال فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے خائفاً، خوف رکھتے ہوئے، ڈر اور اندیشہ رکھتے ہوئے، اور قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے نجات عطا فرما ظالموں سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں التجا کی ہے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ تو اب یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام چلے جو ہے نا وہ مدین پہنچے، اور اگلے رکوع میں یہ تیسرا مرحلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، موسیٰ علیہ السلام کی واقعات کا، کہ مدین پہنچے اور پھر وہاں حضرت شعیب کے پاس یا شیخ مدین کے پاس رہے۔ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا، لیکن اگلے رکوع بڑے اہم ہیں، خواتین کے لیے بڑے اہم ہیں، عفت پاک دامنی کے اعتبار سے بہت جامع اور اہم رکوع ہیں اگلا رکوع جو ہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ اہتمام کے ساتھ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللہم ذکرنا بما نسینا وعلمنا بما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔